السلام علیکم دوستو، کافی دن سے آپ کو کوئی سٹوری نہیں سنائی. چلیے آج آپ کو ایک نایاب سٹوری سناتے ہیں. یہ سٹوری میرے بہت پیارے بھائی طیب کی ہے. کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں. ان کی سٹوری اپنی زبان میں سناؤں گا. تو چلیے بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف. ارتھ ان کشمیر. دوستو، اس ارتھ کویک کے دوران کشمیر کے ایک شہر مظفر آباد میں بہت تباہی ہوئی، جس میں بہت سے لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہو چکا تھا. ہر طرف خوف اور نفسا نفسی کا مقام تھا. بہت سے لوگوں کے گھر اجڑ گئے. بہت سے لوگ یہاں سے ہجرت کر چکے تھے. قریباً 20 سے 25 فیملیوں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا. ان میں ایک فیملی ہماری بھی تھی. ہمارے گھر کے سامنے ایک کھلے میدان میں ہر فیملی نے اپنا اپنا ایک خیمہ لگایا. دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا. لوگ بھوک اور پیاس کے ساتھ نڈال تھے. کچھ لوگ تو زیادہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر پائے اور چل بسے. دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا. لوگ ہمت ہارتے جا رہے تھے. ہر فیملی سے ایک فرد صبح صبح اپنی فیملی کے لیے اناج کی تلاش میں نکلتا اور رات دیر سے کچھ نہ کچھ زندہ رہنے کے لیے ڈھونڈ لاتا. قریباً 10 دن میں باہر ممالک سے ریلیف بھی آنے لگی. ریلیف میں کھانے کا سامان اور رہنے کے لیے لوہے کی چادریں دی گئی، جس سے ہم نے قریباً 2 دن میں ایک عارضی سا شیلٹر تیار کیا. ان دنوں بارش کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی. ہم بارش کا پانی اکٹھا کر لیتے اور وہی استعمال کرتے. ریلیف ملنے کے بعد ہمیں جینے کی وجہ ملی. ہم خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. دوستو، یوں ہی کچھ دن گزر گئے. پھر ایک رات میں اپنی فیملی کے ساتھ شیلٹر کے اندر ہی تھا. باہر اچانک سے ایک عجیب سی آواز آئی. دوستو، ایسی آواز جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. اس آواز میں ایک الگ سی کیفیت تھی. اس آواز میں عجیب سا خوف ظاہر ہو رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باہر کوئی بہت تکلیف میں ہے. اس رات بارش کی بھی ایک انتہا تھی. میں نے سوچا باہر جا کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی بے گھر شخص بھوک کے مارے رو رہا ہے. میری فیملی بہت خوفزدہ ہو چکی تھی. اچانک سے میرے والد صاحب کے ذہن میں ایک خیال آیا. انہوں نے مجھے روکتے ہوئے کہا، یہ کوئی انسان نہیں. کچھ وقت کے لیے آواز رک گئی اور خاموشی چھا گئی. قریباً رات 2 سے 2:30 کا وقت تھا. ہمارے گھر کے دروازے پہ کسی نے زور سے دستک دی. میں فیملی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا. جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک زوردار چھت سے آواز آنے لگی، جیسے کوئی بھاری زوردار قدم رکھ رہا ہو، جیسے کوئی ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا ہو. میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، بابا سچ کہتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں ہے. دوستو، وہ منظر بہت ہی خوفناک تھا. اس کے زوردار قدموں کی وجہ سے ہماری چھت کی ایک چادر سائیڈ سے اکھڑ چکی تھی. اس سوراخ میں سے جیسے ہی میرے والد صاحب کی اس چیز پہ نظر پڑی، میرے والد صاحب اونچا اونچا آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے. کچھ دیر بعد وہ زوردار آواز رک گئی. میرے والد صاحب پوری رات آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے. صبح ہونے پر باہر صحن میں دیکھا، کسی چیز کے بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے. یہ دیکھ کر والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ہم اسی دن وہ جگہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے. تو دوستو، یہ تھی طیب میاں کی سٹوری. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جڑے رہیے سبیل ہارر کے ساتھ.